تو اس کا مفہوم جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کا سوال کریں تو اللہ رب العزت سے کریں. جب آسمان اور زمین کے تمام خزانے اور ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے تو کیا اس چیز کی سینس بنتی ہے کہ ہم کسی اور سے سوال کریں؟ کسی بھی اور ہستی سے سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہیں جوتے کا ایک تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگو. اور یہ رمضان اس چیز کا ریمائنڈر ہے، اس چیز کا ریفریشر کورس ہے ہمارے لیے کہ خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں وہ اس چیز کا ریمائنڈر ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں. یعنی کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کے منتظر ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں. لیکن جو کوتاہی اور کمی اور سستی جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے، وہ ہماری طرف سے ہے. ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے اسباب پر تکیہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی تیرے در کبھی در بدر. حالانکہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ایک سجدہ کافی ہے، لیکن وہ سجدہ اس ذوق اور اس شوق اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ جب آپ اس سجدے میں جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں جو بھی رب سے مانگوں گا مجھے مل جائے گا. 2 سجدوں کے درمیان میں ہم ایک بڑی پیاری مسنون دعا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. ایسی جامع اور خوبصورت دعا ہے کہ اس میں سب کچھ مانگ لیا گیا ہے. اور اس دعا کو، اس ایک دعا کو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور مانگ لیں تو یہ سمجھیں کہ آپ کو سب کچھ عطا ہو گیا. تو یہ رمضان ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق یہ لے کر آتا ہے کہ مانگنے کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگرچہ ہم کئی بار زبان سے کہتے ہیں، توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، الہ اور رب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں اسباب پہ تکیہ کرنا بہت زیادہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب کی کوشش کرنے سے معاملہ حل ہوگا. یہ درست نہیں ہے. اسباب کی کوشش ہو، اونٹ کو باندھا جائے، لیکن توکل رب پہ ہو. اونٹ کو باندھنا بھی ضروری ہے، آپ نے اپنے اسباب بھی کرنے ہیں، لیکن اسباب کو کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان سے اٹیچ مت کریں. یہ مت ہو کہ آپ کہیں کہ میں نے بہت کوشش کی اور اس کا نتیجہ نہ نکل سکا، میں مایوس ہو جاؤں. آپ نے کوشش کی اور نتیجہ پھر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں آپ نے دے دینا ہے. اور احادیث میں ہے کہ جو بھی آپ دعا کرتے ہیں اور صدقے دل سے کرتے ہیں وہ 3 میں سے ایک کیٹیگری میں چلی جاتی ہے. یا اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، یا آپ کو اس سے بہتر کوئی نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس کے بدلے میں آخرت میں آپ کے لیے نجات لکھ دیتے ہیں. یعنی کہ ہر صورت میں ہی وہ دعا آپ کے لیے نفع اور فائدہ ہے. تو اس ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں اور صرف اللہ سے دعا کریں اور اسی کے در پر اپنا ماتھا ٹیکیں اور اسی کے در سے مانگیں. وما علینا الا البلاغ المبین.